الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل صد احترام حضرت مولانا قاری واحد بخش صاحب، میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، عالمی مجلس ختم نبوت کی زیر اہتمام منعقد ہونے والے مختلف مساجد میں اور مختلف مقامات پر سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے جو جلسے ہیں، آج بھی اسی سلسلے میں ہم اور آپ یہاں پہ جمع ہیں. مختلف مقامات پر مختلف عنوانات سے گفتگو ہوتی رہی ہے. چونکہ آج کل نیٹ ورک پھیل چکا ہے اور دنیا میں فتنے آئے دن نئے نئے سامنے آ رہے ہیں مختلف انداز سے. خصوصاً اسلام سے متعلق ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں اس انداز سے جراثیم داخل کیے جاتے ہیں کہ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں چلتا. تو اس لیے مختلف عنوانات سے گفتگو ہوتی ہے. آپ کے یہاں جمعہ خطبات میں بھی اور یہاں پہ درس میں بھی مختلف انداز سے گفتگو ہوتی رہتی ہوگی اور آپ سنتے ہوں گے. آج کی اس مجلس میں جو آپ سے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ رحمت کائنات امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا. اپنی ذات کے لیے آپ نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا. اپنی ذات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بھی شخص کو، کسی بھی فرد کو، کسی بھی ظلم کرنے والے کو، ستم ڈھانے والے کو کبھی بد دعا نہیں دی. اور دوسرا پہلو کہ جس ظالم نے جب بھی کبھی آپ کی ذات پر نہیں، جب نبوت کی چادر پہ ہاتھ ڈالا تو آپ نے کبھی اسے معاف نہیں کیا. یہ دو الگ باتیں ہیں. آج جب گستاخی ہوتی ہے کہیں پر بھی، نبوت و رسالت پر کوئی گستاخانہ انداز سے حملہ آور ہوتا ہے اور مسلمان سراپا احتجاج بنتے ہیں، آواز احتجاج کی بلند ہوتی ہے، تو پھر کچھ لوگ ہمارے جوانوں کے ذہن میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ تمہارے تو وہ پیغمبر ہیں جو رحمت ہیں، جنہوں نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی تھی، جنہوں نے ذاتی دشمنوں کو معاف کیا ہے، ہمیشہ کسی سے انتقام نہیں لیا. اگر آج اس نے گستاخی کر دی ہے تو اپنے پیغمبر کی سنت پہ عمل کرو، اسے معاف کر دو. تو یہ دو باتیں ہیں. ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی حیثیت اور ایک حیثیت آپ کی ہے نبوت والی. آپ کے اوپر ایک چادر ہوتی تھی، اپنی دھاری دار چادر، کوئی اسے کالی کملی بھی کہتا ہے،
کوئی زرد دھاری دار یمنی چادر بھی کہتا ہے، وہ چادر بازار سے خریدی ہوئی یا کسی کا دیا ہوا ہدیہ اپنے اوپر ڈالا کرتے تھے۔ لیکن ایک چادر اور بھی ہے جس کو چادر نبوت کہا جاتا ہے، جس کو چادر رسالت کہا جاتا ہے، وہ اللہ نے آپ پہ ڈالی ہے۔ جو آپ کی کملی پہ ہاتھ ڈالے آپ اسے کچھ نہیں کہتے، لیکن جو نبوت والی چادر کی طرف اشارہ بھی کرتا تو آپ اسے معاف نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی آیا، اس یہودی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض دینا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، جب بھی مہمان آتے تھے اگر گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا تو قرض لے کر اس کی خاطر مدارت کیا کرتے تھے، ضرورت پڑنے پر قرض لیا کرتے تھے، تو اکثر یہودی سے لینا پڑتا تھا۔ تو کچھ یہودی سے کچھ غلہ ادھار لیا ہوا تھا، اور جو تاریخ مقرر تھی، جو طے ہو چکی تھی، فلاں تاریخ کو واپسی ہوگی، وہ تاریخ ابھی نہیں آئی تھی۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک مہینے کے لیے ادھار لیا تھا، ابھی 15-16 دن گزرے تھے، مہینہ نہیں گزرا تھا، وہ پہلے آ گیا۔ اور اس نے آتے ہی کیا کیا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چادر تھی آپ کے کندھوں پر، اس چادر کو پکڑا اور چادر کو بل دینا شروع کر دیے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دم گھٹنے لگا، چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور وہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے آپ کو۔ حضرت عمر نے دور سے دیکھا، دوڑے ہوئے آئے، تلوار نیام سے نکالی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا کرتے ہو عمر، چھوڑو، یہ میرا اس کا معاملہ ہے، بیچ میں نہ ہو، یہ ذاتی معاملہ ہے۔ تو حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہ بھئی کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میرا قرضہ دینا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاتھ ہٹاؤ، چادر چھوڑو میری، تمہیں دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا عمر اس کو لے جاؤ، جو اس کا حق بنتا ہے، جو میں نے قرضہ لیا ہے وہ بھی اس کو ادا کر دو، اور کچھ اس پر احسان بھی کر دو، کچھ مزید بھی اس کو دے دو، کچھ زیادہ دے دو اس کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو لے کر جاتے ہیں، جو اس کا قرض دینا تھا وہ بھی دیتے ہیں، غلہ دیتے ہیں اسے، اور کچھ غلہ زیادہ دینے لگتے ہیں۔ تو وہ یہودی کہنے لگا عمر یہ کیا، میرا تو پورا ہو گیا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول نے مجھے فرمایا کہ مزید غلہ بھی اس کو دے دینا، احسان بھی کر لینا۔ وہ کہنے لگا عمر جانتے ہو میں نے ایسا کیوں کیا، میں نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا۔ اس نے کہا اچھا مجھے پہچانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں آپ کو بھی نہیں جانتا، آپ کون ہیں؟ تو وہ یہودی کہنے لگا کہ زید بن دسنا کا نام سنا ہے؟ اس نے کہا وہ تو عالم ہے یہود کا، تورات کا عالم ہے، نام سنا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگا میں وہی ہوں، میں نے تورات پڑھی ہے، میں نے آنے والے اللہ کے آخری نبی کی ساری علامات پڑھی ہیں، میں ہر بات کو دیکھ چکا تھا، لیکن ایک بات میں نے لکھی ہوئی دیکھی تھی، اور وہ یہ تھی کہ اس نبی کو غصہ نہیں آئے گا، اس نبی کو اپنی ذات کے لیے کبھی غصہ نہیں آئے گا، اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیں گے، اپنی ذات کے لیے کسی کو بد دعا نہیں دیں گے۔ تو میں دیکھنا چاہتا تھا غصہ اپنی ذات کے لیے، جب دین کا معاملہ ہوتا تو آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا، اور پھر جب آپ کو غصہ آتا تھا تو آپ کے سامنے پہاڑ بھی نہیں ٹھہر سکتا تھا، بندے تو اپنی جگہ پہ رہے۔ صحابہ کہتے ہیں جب آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا غصے میں، اور غصہ دین کی خاطر آتا تھا، اور یہ نہ ہو کہ آپ بھی سارے غصے چھوڑ دیں، نہ دین کے لیے غصہ آئے نہ اسلام کے لیے، کوئی مسجد کو گرا رہا ہو آپ کہیں میرے نبی مسکرایا کرتے تھے، آپ مسکراتے رہیں، ایسے نہیں ہے۔ جب دین کی بات آئے گی تو غصہ آنا چاہیے، اور جب کسی کو وہاں بھی غصہ نہیں آتا تو فہو حمار، ترجمہ کرا لینا۔ تو بہر طور اپنی ذات کے لیے وہ کہہ رہا تھا کہ اسے غصہ نہیں آئے گا، تو میں دیکھنا چاہتا تھا آج میں نے انتہائی گستاخی کر دی، آج میں نے انتہائی بے ادبی کی، لیکن آپ کو غصہ تو نہیں آیا، آپ نے انتقام بھی نہیں لیا، جبکہ آپ کے پاس آپ جیسے جوان موجود تھے، اگر کہہ دیتے حکم دے دیتے تو عمر تلوار سے سر قلم کر دیتا، لیکن میں نے دیکھ لیا ہے کہ وہ وہی نبی برحق ہیں جن کا ذکر تورات اور انجیل میں ہے۔ تو میرے نبی کو کبھی اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں آیا،
اپنی ذات کے لیے آپ نے کسی سے کبھی انتقام نہیں لیا۔ فتح مکہ کے موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے مکہ مکرمہ کی طرف، تو یہ سارا پروگرام جو ہوا تھا یہ خاموشی سے ہوا تھا۔ مکے والوں کو پتہ نہیں چل سکا، انہیں پتہ نہیں تھا کہ اسلام کا لشکر آ رہا ہے مدینے سے، وہ بے خبر تھے۔ لشکر اسلام چلتا رہا، اور یہ قریب کا سفر نہیں تھا، 5 گھنٹے تو آج کل لگتے ہیں، اس وقت نہیں لگتے تھے، کئی دن لگا کرتے تھے۔ پیدل سفر 460 480 کلومیٹر ہے، اور پہاڑی راستہ، اونٹوں پر، گھوڑوں پر، اور کچھ پیدل بھی ہوا کرتے تھے، مہینہ مہینہ لگ جاتا۔ تو اب یہ چلے ہیں، وہاں سے قافلہ چل رہا ہے، چلتے 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 جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو انہوں نے پڑاؤ کر لیا کہ اب مکہ شہر سامنے ہے، رات یہاں پہ گزارو، صبح داخل ہوں گے۔ وہاں پر پڑاؤ کیا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ تو جلانی ہے کھانے کے لیے، روٹیاں پکانی ہیں، آپ نے کچھ بنانا ہے کھانے کے لیے، تو آگ ذرا فاصلے پر الگ الگ جلاؤ۔ تو اب سب نے الگ الگ آگ جلائی۔ اب 10,000 کا لشکر ہے، الگ الگ آگ جل رہی ہے، تو پورا شہر آباد ہے، روشنی روشنیاں نظر آ رہی ہیں، شام کا وقت ہے۔ ابو سفیان سردار تھا مکہ کا، اس نے دیکھا دھواں اٹھ رہا ہے ایک طرف سے، شام کا وقت ہے، دھواں نظر آ رہا ہے، یہ دھواں کیسا؟ ایک دوست سے کہا یار یہ دھواں کہاں سے آ رہا ہے؟ اس نے کہا یہاں پر وہ فلاں آبادی ہے نا، یہاں پر ہمارا گاؤں جو ہے، فلاں گاؤں ہے، مثال قریئی قریب ہے ہمارے، تو وہاں سے کوئی آگ جلی ہوگی دھواں۔ اس نے کہا نہیں بھائی، وہاں تو آبادی کم ہے، اتنی آبادی تو نہیں، ذرا دھواں دیکھو تو صحیح۔ کیونکہ وہ سردار جو ہوتے تھے نا، ان کی نظر ہوتی تھی چاروں طرف، اپنے علاقے کا دفاع بھی تو کرنا ہوتا تھا، وہ سو تو نہیں ہو رہے ہوتے تھے نا کہ قوم کا پتہ بھی نہ ہو، وہ جاگا کرتے تھے۔ تو اس نے کہا میں دیکھ رہا ہوں یہ دھواں خطرناک لگتا ہے، آؤ چلے دیکھتے ہیں۔ گھوڑے پہ سوار ہوئے، روانہ ہوئے، آگے گئے تو دیکھا آگ جل رہی ہے جگہ جگہ۔ اس نے کہا یہ کیا، یہ آبادی تو یہاں پہ نہیں تھی، یہ ایک ہی دن میں کیسے یہاں پر اتنی بڑی آبادی آ گئی، اتنا بڑا شہر آباد ہو گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ آؤ چلو دیکھتے ہیں ہے کیا۔ آگے بڑھے، جب قریب گئے نا تو جاسوسی نظام تو ہر دور میں رہا ہے، تو صحابہ کرام میں سے بھی چند صحابہ کرام کی ڈیوٹی تھی کہ تم چکر لگاتے رہو، لشکر کے ارد گرد پھرتے گھومتے رہو، کہیں کوئی دشمن نہ آ جائے۔ تو چنانچہ صحابہ کرام جو ڈیوٹی پر تھے وہ بھی گھوڑوں پر سوار چل رہے تھے، انہوں نے دیکھ لیا کہ سامنے کوئی آ رہا ہے۔ جب آنے والا قریب سے آیا تو پہچان گئے کہ مکے کا سردار ابو سفیان آ رہا ہے۔ ابو سفیان جب قریب آیا تو وہ بھی پہچان گئے تو مسلمان ہیں۔ اس نے کہا بھئی یہ لوگ کون ہیں؟ اس نے کہا ہم ہیں، اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سارے صحابہ ہیں، تو کیا آپ مکے پر حملہ کرنے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل، ہم صبح داخل ہوں گے مکہ شہر میں انشاءاللہ، تمہارے اندر طاقت ہے تو روک کر دکھاؤ، اب قوت ہے تو جمع کرو تم اپنی، اب دیکھیں گے۔ ابو سفیان نے کہا مجھے اپنے پیغمبر کے پاس لے چل۔ چنانچہ ابو سفیان آگے بڑھا، حضرت عمر کی نظر پڑ گئی دور سے، اس نے جو ہی دیکھا تو کہنے لگی اگر اللہ کے رسول کے پاس پہلے پہنچ گیا تو اور بات ہے، ورنہ میں چھوڑوں گا نہیں سے۔ حضرت عمر کی تیاری کرتے کرتے وہ پہنچ گیا، اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچ گیا۔ پوچھا، آپ نے بتا دیا کہ ہم آئے ہیں، جس مکہ سے تم نے نکالا تھا ہم چھپ کر نکلے تھے، جس شہر سے آج ہم علی الاعلان اس میں داخل ہو رہے ہیں، اس وقت ہم چھپ چھپ کر جا رہے تھے کہ کہیں تم راستے میں تکلیف نہ پہنچاؤ، آج ہم آ رہے ہیں، تمہارے اندر قوت ہے تو جمع کر لو، ہمیں روک کر دکھاؤ۔ ابو سفیان سامنے بیٹھا ہے، عرض کرتا ہے اللہ کے رسول ہم نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم سے خطائیں ہوئی ہیں، معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کے محبوب اسے معاف کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر ذرا جو بات میں بتانے لگا ہوں، یہ ابو سفیان کون ہے؟ بعد میں تو مسلمان ہو گئے تھے، ابو سفیان کون ہے؟ یہ ابو سفیان سردار ہے، یہی ابو سفیان تھا جو احد پر چڑھائی کر کے آیا تھا۔ احد میں جو جنگ ہوئی ہے، لشکر کی قیادت ابو سفیان ہی تو کر رہے تھے، اور احد کا مارکا معمولی نہیں۔ اللہ کے محبوب کہہ سکتے تھے ابو سفیان اب معافی مانگ رہے ہو، مجھے اپنے چچا کے جسم کے ٹکڑے نظر آ رہے ہیں،
حمزہ کے لاش کے ٹکڑے کس نے کیے تھے؟ تمہارے افراد نے کیے تھے۔ اس کا کلیجہ تمہاری بیوی نے چبایا تھا۔ میں کیسے معاف کر سکتا ہوں؟ میں کیسے معاف کروں؟ میرے 70 جوان صحابہ تمہارے ہاتھوں شہید ہوئے تھے وہاں پر۔ میں کیسے معاف کروں کہ تمہاری وجہ سے میرے دانت شہید ہوئے تھے، تمہاری وجہ سے میرا چہرہ لہو لہان ہوا تھا، تمہارے وجہ سے سارا مدینہ زخمی تھا، تمہاری وجہ سے ہمارا نقصان ہوا۔ اور پھر تم ہی تو تھے نا جب کھڑے ہو کر تم نے نعرہ لگایا تھا اعلو حبل، حبل زندہ باد کا نعرہ تم نے لگایا تھا، اپنے بت کا نام تم نے لیا تھا، اور پھر جواب میں میرے عمر نے کہا تھا اللہ اعلی و اجل، اور تم نے ہی کہا تھا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس تو عزا جیسا معبود ہے، تمہارے پاس کہاں سے آئے گا؟ تو پھر میرے عمر نے تمہیں جواب نہیں دیا تھا وہاں پر کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم؟ یہ تم ہی تھے ہمیں للکارنے والے وہاں پر۔ خندق کے دن جب تم آئے تھے ہم نے خندق کھودی، کتنی تکلیف میں تھے ہم، بھوک کی وجہ سے ہمارے پیٹوں پر پتھر بندھے ہوئے تھے، سخت سردی تھی، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، اور تم نے ہمیں پریشان کیے رکھا تھا 1 مہینے تک، 20 دن تک، وہ تمہاری وجہ سے سب کچھ ہوا تھا، تم ہی سردار تھے مکے کے، اور یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا تھا، آج معاف کیسے کروں؟ مگر نہیں، ایک ہی لفظ پر اللہ کے رسول نے معاف کر دیا، معاف کر دیا، کیونکہ ذات کا مسئلہ تھا، ذات کا مسئلہ تھا۔ دندان مبارک آپ کے شہید ہوئے، چہرہ مبارک آپ کا لہو لہان ہوا، جسم آپ کا تھکاوٹ سے چور ہوا، زخموں سے چور ہوا، صدمہ پہنچا، ساتھی شہید ہوئے، ذاتی معاملات تھے، معاف کر دیا۔ اسی موقع پر ایک اور ابو سفیان آیا، شاید آپ نے واقعہ سنا ہو یا نہ سنا ہو، کیونکہ مطالعہ تو آج کل بہت کم رہ گیا ہے نا، آج کل تو بس موبائل ہے بس ہمارے پاس، کتابوں کو تو ہم دیکھتے نہیں ہیں نا، اور یہ گوہر تو ملتے ہیں، موتی ملتے ہیں مطالعے میں، کتابوں میں تلاش کرنے سے کہیں کہیں پڑا ہوا موتی مل جاتا ہے۔ ایک ابو سفیان اور بھی آیا تھا، اور وہ کون تھا؟ وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا بیٹا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چچا حارث ہیں، عبد المطلب کے بڑے بیٹے کا نام حارث ہے، حارث کا بیٹا ہے ابو سفیان۔ وہ ابو سفیان بھی آیا تھا اور معافی مانگنا چاہتا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ معافی نہیں مل سکتی، معافی نہیں مل سکتی۔ ابو سفیان سردار آیا، معافی مل گئی، جس نے بہت ظلم کیے تھے معافی مل گئی، لیکن وہ جب ابو سفیان چچا کا بیٹا ہے وہ آیا، معافی نہیں مل سکتی۔ صحابہ آتے ہیں، یا رسول اللہ یہ آپ کے اپنے ہیں، رشتہ دار ہیں، خاندان ہے، آپ کے چچا زاد ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، فرمایا نہیں مل سکتی۔ پوچھا گیا وہاں تو معافی دے دی گئی، یہاں کیوں نہیں ملے گی؟ فرمایا اس لیے کہ اس نے اشعار کہے تھے اور میرے دین پر، میری نبوت کی چادر پر ہاتھ ڈالا تھا، اس نے میری ذات کو نقصان پہنچایا، معاف کر دیا، اس نے نبوت پہ اعتراض کیا ہے، معافی نہیں ملے گی۔ اسی فتح مکہ کے موقع پر ابن خطل جیسا شخص، جبکہ آپ نے عام اعلان کر دیا تھا، حالانکہ سارے ظلم کرنے والے وہاں پر موجود تھے اور ساری ظالموں کی اولاد وہاں پر موجود تھی، اور سب کو وہ مناظر یاد تھے، کوئی بھولا تو نہیں تھا، ہاں کہ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے۔ اخلاق بھی کیسا! ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگل کی طرف تشریف لے گئے، کبھی دل تنگ ہوتا تھا تو مکہ شہر سے باہر نکل جاتے تھے، کیونکہ مکے والے تانے دیتے، گالیاں سننی پڑتی تھی، پریشان کرتے تھے، تو تھوڑا باہر نکل گئے۔ باہر جب گئے تو دیکھا ایک بوڑھی عورت ہے، گٹھڑی باندھی ہوئی ہے، اٹھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وزن زیادہ ہے، اسے اٹھایا نہیں جا رہا، کمزور تھی، بوڑھی عورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے، جا کر کہتے ہیں اماں جی کیا ہے، نہیں اٹھائی جا رہی؟ اس نے کہا نہیں اٹھا سکتی، گٹھڑی وزنی ہے۔ آپ نے غور سے دیکھا تو اس میں سارے کانٹے بھرے ہوئے تھے، کانٹے۔ آپ کہنے لگے ماں جی یہ تو بتاؤ، لوگ لکڑیاں چننے جنگل کی طرف آتے ہیں، آگ جلانے کے لیے لوگ لکڑیاں گھروں کی طرف لے جاتی ہیں، اور تم نے کانٹے جمع کر رکھے ہیں، یہ کیوں؟ کیا کرو گی کانٹوں کا؟ لکڑیاں اکٹھی کرتی نا۔ وہ کہنے لگی اے نوجوان تم نے نہیں سنا، ہمارے شہر میں ایک جوان ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہ ہمارے معبودوں کو، لات منات و عزا کو
ہمارے بتوں کو، ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، یہ میں اس کے لیے لے جاتی ہوں جس راستے سے گزرتا ہے میں اس کے راستے میں بچھاتی ہوں۔ اب آپ سامنے کھڑے ہیں، اب آپ بتائیں اگر ایسا کوئی دشمن آپ کا ہو، آپ کی موٹر سائیکل کے لیے 1 2 3 بار اس نے کانٹے میخیں ڈال دی ہوں اور 3 4 بار آپ کا موٹر سائیکل وہاں پہ پنچر ہو جائے اور پھر آپ کو جنگل میں اکیلا مل جائے اور کوئی دیکھنے والا بھی نہ ہو، آپ ہوں بھی طاقتور، وہ بیچارہ ہو بھی کمزور، تو کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے؟ شام کا کھانا وہ کھا لے گا؟ پھر مشکل ہے۔ شام کو جنازے کا اعلان ہو رہا ہوگا، قاتل نہیں مل رہا، نامعلوم نے اسے قتل کر دیا، یہی ہوگا نا۔ کہاں چھوڑیں گے؟ دشمن ہے، زندہ کہاں رکھیں گے؟ کل کو پھر میخ ڈالے گا، رکھے گا، میرا موٹر سائیکل پھر پنچر ہوگا، اور وہ روزانہ کانٹے بچھانے والی۔ اللہ کے رسول خاموش رہے۔ فرمایا اچھا ماں جی ٹھیک ہے، اب یہ بتاؤ کہ گٹھڑی تو وزنی ہے، تمہارے سر پہ رکھ دوں یا جہاں تم کہو وہاں تک میں خود پہنچا دوں؟ اس نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، نوجوان بڑے اچھے ہیں، آپ بڑے با اخلاق ہیں، آپ جیسا با اخلاق خوش اخلاق میں نے نہیں دیکھا، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، میں کمزور ہوں، مجھ سے چلا نہیں جا رہا، مجھ سے نہیں اٹھایا جا رہے گا، آپ پہنچا دیں تو آپ کی بڑی مہربانی، دعائیں دوں گی، لات و منات آپ کا بھلا کرے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گٹھڑی اٹھائی، مکہ شہر کی طرف آئے، جہاں اس عورت نے کہا وہاں پر آپ نے گٹھڑی رکھ دی۔ گٹھڑی رکھ کر جب جانے لگے تو اس عورت نے کہا اے نوجوان رک جاؤ ذرا، آپ رک گئے۔ وہ کہنے لگی بڑا احسان کیا ہے مجھ پر، ایسا احسان تو مکے والے کبھی نہیں کیا کرتے کسی کے ساتھ، کوئی اگر کرنے والا ہوتا بھی تو اتنا کر لیتا، میرے سر پہ گٹھڑی رکھ دیتا، اتنی دور تک گٹھڑی میرے ساتھ پہنچانے کون آتا، وہ بھی سارے کانٹے۔ اے نوجوان ذرا اپنا نام تو بتاتے جاؤ، تم ہو کون؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک جھکا دیا۔ وہ کہتی ہے بتاؤ نا آپ کون ہیں، میں تعارف پوچھ رہی ہوں، آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ جب غور سے دیکھا تو اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسوؤں کے قطرے تھے۔ وہ کہنے لگی احسان کرنے کے بعد لوگ خوش ہوا کرتے ہیں اور آپ احسان کرنے کے بعد یہ آنسو میں دیکھ رہی ہوں، کیوں؟ بتائیں آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا ماں جی میں وہی ہوں جس کو تمہاری قوم جادوگر کہتی ہے، میں وہی ہوں جس کو تم لوگ مجنون کہتے ہو، میں وہی ہوں جس کو تم پاگل کہتے ہو۔ وہ بوڑھی عورت قدموں پہ گر پڑتی ہے کہ میں نے آج دیکھا ہے، میں نے آج پہچانا ہے، آپ دیوانے اور مجنون نہیں ہو سکتے، میری قوم دیوانی ہے، میری قوم مجنون ہے، میری قوم پاگل ہے، وہ آپ کو پہچان نہیں سکی، میں آپ کو پہچان چکی ہوں، لہٰذا مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، بات یاد ہے نا، یہ تو بیچ میں بات نکل آئی کہ ان لوگوں میں، مکہ والوں میں وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے مظالم ڈھائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے تھے، آپ گلی سے گزرتے آپ پر گندگی ڈالی جاتی، آپ جس راستے سے گزرتے آپ کو پتھر مارے جاتے، آپ کو لہو لہان کیا جاتا، آپ نماز پڑھنے کے لیے اگر حرم میں آتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں تو اونٹ کی اوجڑی آپ کی کمر پر رکھ دی جاتی ہے، آپ سجدے میں پڑے ہیں اٹھ نہیں سکتے، اذیتیں دی جا رہی ہیں، جسمانی تکلیفیں دی جا رہی ہیں، اور پھر ساتھ صحابہ کرام کو جو آپ کے ماننے والے ہیں ان پر کتنا ظلم کیا گیا۔ حضرت بلال کو انگاروں پر، حضرت بلال کو گرم ریت پہ لٹایا جاتا، سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا، تپتی دھوپ پہ پڑے رہتے۔ یہ کہہ دینا آسان ہے، ذرا مکے کی سرزمین پر دھوپ پر ذرا 5 منٹ کوئی ٹھہر کر دکھائے، مذاق نہیں ہے۔ مکے کی سرزمین، وہاں کی گرمی کوئی برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ وہاں پر کتنی گرمی ہوتی ہے اور زمین کتنی تپ رہی ہوتی ہے۔ آج کل تو وہاں پر روڈ ہے، سڑک ہے، یہ حضرات جو جاتے ہیں حج پر ان کو معلوم ہوگا، جو کبھی دیر ہو جاتی ہے نماز، خصوصاً جمعہ کی نماز پہ اگر تاخیر ہو جائے اور ان کو نماز باہر پڑھنی پڑے حرم کے باہر روڈ پر، تو پوچھیں ان سے سجدے میں کتنا مزہ آتا ہے، سڑک کتنی گرم ہوتی ہے۔ حالانکہ حج تو کبھی جون جولائی میں تو کبھی کبھار ہوا کرتا ہے، ٹھنڈے موسم میں بھی چلے جائیں، دسمبر میں زمین اتنی گرم ہوتی ہے کہ آپ ننگے پاؤں اس پر چل نہیں سکتے۔ اس گرم ریت پر بلال کو لٹایا جاتا، سارا دن اس ریت پر پڑے رہتے تھے، سینے پر پتھر ہوا کرتا تھا، ہل بھی نہیں سکتے تھے۔ حضرت زنیرہ خاتون ہیں، ان کے سر کو سلاخ لوہے کی گرم کر کے سر خود داغا جاتا تھا، یہاں تک کہ ان کی بینائی چلی گئی، مارا جاتا، پیٹا جاتا، اذیتیں دی جاتی تھی صحابہ کرام کو جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔
تو آج وہ فاتح بن کر آ رہے تھے۔ وہی بلال بھی ان کے اندر تھے جن پر ظلم کیا جا چکا تھا، ان کے اندر حضرت طلحہ بھی تھے، ان کے اندر زبیر بھی تھے، ان کے اندر ابن مسعود بھی تھے۔ یہ سارے صحابہ کرام ہیں جن پر مظالم اتنے کیے گئے کہ زمین مکہ کی ان پر تنگ کر دی گئی تھی۔ تو جب یہ آ رہے تھے تو کسی طرف سے آواز اٹھی، الیوم یوم الملحمہ، آج انتقام کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے، آج بلال پر کیے گئے تشدد کا انتقام لیا جائے گا، آج زنیرہ پر کیے گئے ظلم کا انتقام لیا جائے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھائے گئے کانٹوں کا آج بدلہ لیا جائے گا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کا بدلہ لیا جائے گا۔ یہ آواز لگی، اللہ کے رسول کے کانوں تک آواز پہنچی، فرمایا روک دو اس کو، اعلان کر دو، الیوم یوم المرحمہ، آج رحمتوں والا دن ہے، آج معافی والا دن ہے، لا تثریب علیکم الیوم، آج کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، بلکہ سب کو معاف کیا جائے گا۔ ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا، اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا، مکہ والوں کو معاف کر دیا۔ لیکن ایسا شخص بھی تھا جس نے ذاتی نقصان نہیں بلکہ اس نے نبوت پر حملہ کیا تھا، اپنے اشعار کے ذریعے نبوت کی توہین کی تھی، اس نے رسالت کی توہین کی تھی، اس کو معافی نہیں ملی۔ کسی نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو غلاف کعبہ میں چھپا ہوا ہے، بیت اللہ کے ساتھ غلاف کے اندر چھپا ہوا ہے، فرمایا وہیں پہ قتل کر دو، وہیں پہ قتل کر دو، کیونکہ جو ذات کو نقصان پہنچانے والے تھے سب کو معاف کر دیا، جنہوں نے نبوت پر ہاتھ ڈالا تھا ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ طائف کی طرف گئے، کتنا ظلم ہوا، پتھر مار مار کر طائف سے آپ کو نکالا گیا، جسم مبارک زخموں سے چور ہے، لہو لہان ہے، یہاں تک کہ ایک جگہ ایسی بھی آئی کہ اتنے پتھر مارے گئے کہ آپ وہاں پر گر پڑے۔ جب آپ گرتے ہیں تو وہ جوان خود آپ کو کھڑا کرتے ہیں اور کھڑا کرنے کے بعد پھر مارنا شروع کر دیتے ہیں، سارے جسم سے خون بہ رہا ہے۔ جب کچھ سکون ملتا ہے بیٹھتے ہیں ایک جگہ، آج بھی وہ جگہ موجود ہے، وہ باغ عداس آج بھی وہاں پر مشہور ہے، اس کے ساتھ وہ چٹان آج بھی موجود ہے جہاں پر اللہ کے محبوب نے کچھ دیر کے لیے آرام کیا، وہاں پر بیٹھے، جوتے مبارک خون بہنے کی وجہ سے پاؤں کے ساتھ چپک گئے تھے، جدا نہیں ہو رہے تھے۔ تو اس موقع پر فرشتے آتے ہیں، حضرت جبریل امین آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر خدمت ہوا ہوں، میرے ساتھ وہ فرشتہ ہے جس کے ذمہ پہاڑوں کی ڈیوٹی ہے اور طائف پہاڑوں کے درمیان واقع ہے، آپ اجازت دے دیں ہم پہاڑوں کو ملا کر ان کو پیس کر رکھ دیں، چٹنی بن جائے گی ان کی، آپ اجازت دیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا نہیں، میں رحمت بن کر آیا ہوں، میں بد دعائیں دینے کے لیے نہیں آیا۔ گو کہ جسم زخموں سے چور ہے اور ہاتھ اٹھاتے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں، بد دعا نہیں کرتے۔ تو اپنی ذات کے لیے آپ نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں کی، آپ نے دعائیں دی ہیں، ظالموں کو بھی، ستم کرنے والوں کو بھی دعائیں دی ہیں، کبھی بد دعا نہیں دی۔ لیکن جب کوئی نبوت پہ حملہ آور ہوتا ہے، جب کوئی نبوت کی توہین کرتا ہے، جب کوئی رسالت کی توہین کرتا ہے تو آپ کے ہاتھ بد دعا کے لیے اٹھ جاتے ہیں۔ ایک بادشاہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک پہنچا اس کے پاس، جب آپ نے اسلام کی دعوت کے خطوط بھیجے مختلف بادشاہوں کو، تو جب اس کے پاس وہ خط پہنچا تو اس نے تکبر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے خط کو اس نے پھاڑ دیا، اور پھاڑنے کے بعد اس نے قدموں کے نیچے روندا اس کو۔ اللہ کے محبوب کو بتایا گیا یا رسول اللہ اس نے ایسا کیا، فرمایا اس نے میری ذات پہ حملہ نہیں کیا، اس نے نبوت پہ حملہ کیا ہے۔ اگر ذات پہ حملہ ہوتا دعا کر لیتا، معاف کر دیتا، لیکن حملہ نبوت و رسالت پہ ہے، کوئی معافی نہیں۔ آپ نے ہاتھ اٹھا دیے، اللہم صلت علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اپنے کتوں میں سے کتا اس پر مسلط کر دے، بد دعا فرمائی۔ اور پھر اللہ نے ایسی قبول فرمائی کہ وہ بادشاہ جانوروں کا بڑا شوقین تھا، کچھ ہوتے ہیں نا، کوئی کتوں کے شوقین ہوتے ہیں، کچھ جانوروں کے بلیوں کے شوقین ہوتے ہیں، اس نے بھی چڑیا گھر بنایا ہوا تھا، اس کے اندر شیر بھی تھا، بھیڑیے بھی تھے، گیدڑ بھی تھے، ساری چیزیں رکھی ہوئی تھی، شوق تھا اسے۔ تو اللہ کے محبوب کی دعا ایسے قبول ہوئی کہ اس کے ایک خونخوار درندے کی پنجرا
ٹوٹا یا اس کی دیوار گری اور وہ درندہ باہر نکلا اور آ کر اچانک بادشاہ پہ حملہ کیا اور اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. تو اللہ کے رسول نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی کو بد دعا نہیں دی، دعائیں دی ہیں، پتھر کھا کر بھی دعائیں دی ہیں، لیکن جب کسی نے نبوت اور رسالت پہ حملہ کیا ہے تو اس کے لیے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں. اپنی ذات کے لیے انتقام کبھی کسی سے نہیں لیا، سب کو معاف کیا، لیکن جب کسی نے نبوت و رسالت کی توہین کی ہے تو اس کو اللہ کے نبی نے کبھی معاف نہیں کیا. یہ جملہ آج یاد رکھ لیں اپنے پاس، کبھی کوئی اس راستے سے آپ کو گمراہ نہ کر سکے گا انشاءاللہ. کیونکہ وہ کہہ دیتے ہیں بھئی وہ تو رحمت للعالمین ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اللہ تعالیٰ نے بنا کر ہی رحمت بھیجا ہے آپ کو. تو آپ جب رحمت ہے تو آپ دشمنوں کو معاف کیا کرتے تھے، تم معاف کیوں نہیں کرتے، یہ کہہ دیا جاتا ہے. بھئی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے تو معاف کیا ہمیشہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت پر حملہ کرنے والے اور نبوت و رسالت کی توہین کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کیا اور نہیں معاف کرنے کی اجازت دی ہے. اور ہمارے لیے تو آپ کا وجود باعث برکت اور باعث رحمت ہے، اور ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ تو آپ خود تھے نا، اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیتے تھے، لیکن ہمارے لیے جو چیز ضروری ہے، ہماری محبت کا یہ تقاضا ہے، بلکہ ہمارے ایمان کا ایک تقاضا ہے کہ جو کوئی آپ کے ایک بال مبارک کی توہین کرے گا وہ بھی ناقابل معافی ہے. آپ کا وجود مبارک تو الگ بات ہے، آپ کی حیات طیبہ الگ چیز ہے، آپ کی سیرت تو الگ بات ہے، ایک بال کی بھی کوئی توہین کرے گا، کیونکہ محبت کا یہ تقاضا ہے. اپنے باپ کی کوئی توہین برداشت کر سکتا ہے؟ اپنے باپ کی، اپنی ماں کی کوئی توہین برداشت کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. کوئی بھی تھوڑی سی غیرت چاہیے، وہ برداشت نہیں کر سکتا. اور آپ کے ساتھ محبت، ایمان تقاضا کیا کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ تو محبت ایسی ہو کہ ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ، ہر چیز سے بڑھ کر جب آپ سے محبت کرے گا تب ایمان مکمل ہوگا. تو جب باپ کی توہین ہم برداشت نہیں کر سکتے تو آپ کی کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک مومن ہونے کی حیثیت سے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے نہیں برداشت کر سکتے. اور اللہ رب العزت نے گستاخی پر جو آواز اٹھا کرتی ہے، پروردگار عالم نے اس کی تائید بھی فرمائی ہے. یہ بھی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. مثال ایک عرض کرتا ہوں. قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی قرض سے متعلق کہ تم جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو نا، یہ اللہ کے ہاں تمہارا قرض ہے، وہ تمہیں واپس کر دیں گے، کئی گنا بڑھا کر واپس کریں گے اللہ تعالیٰ تمہیں. تو اس کے لیے لفظ قرض کا استعمال کیا گیا. تو یہ آیت نازل ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے راستے میں مدینے میں، تو یہودی بیٹھے ہوئے تھے. ایک یہودی نے حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھ کر بآواز بلند کہا کہ لو بھائی، معاذ اللہ، مسلمانوں کا خدا غریب ہو گیا، اب وہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے. اس نے جملہ کہہ دیا. صدیق اکبر نے جو ہی سنا نا، پیچھے پلٹے اور خوب بہترین تھپڑ لگا دیا، اس کے منہ پر تھپڑ لگا دیا. اور تھپڑ لگانے کے بعد خاموشی سے آئے، آ کر مسجد میں بیٹھ گئے. یہودی بھی پہنچ گئے جس نے تھپڑ کھایا تھا. دوستوں نے کہا جلدی چلو، اللہ کے رسول کی خدمت میں چلو. ایمان تو نہیں لائے تھے وہ، لیکن جانتے تھے کہ وہاں پر ہی عدل مل سکتا ہے، انصاف مل سکتا ہے. پہنچ گئے، آ کر کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے یار غار نے تھپڑ مارا ہے، دیکھیں نشان نہیں جا رہے. شریف بندہ جب تھپڑ لگاتا ہے نا تو پھر ساری قسطیں اکٹھی پوری کر دیا کرتا ہے. جو صدیق اکبر کا تھپڑ تھا معمولی نہیں. اللہ کے رسول نے نشان دیکھے، اس کے چہرے پر سرخی اور لالی کو دیکھا، فرمایا تم بھول رہے ہو، عمر نے مارا ہوگا، عمر نے مارا ہوگا، جلالی تو وہ ہے، صدیق اکبر تھپڑ لگائیں گے تو ہو ہی نہیں سکتا. اس نے کہا نہیں جی، تھپڑ لگایا جو بیٹھے ہیں نا سامنے آپ کے بزرگ، انہوں نے تھپڑ مارا ہے، ہم جانتے ہیں، پہچانتے ہیں. اللہ کے رسول نے صدیق اکبر کی طرف دیکھا، فرمایا ابو بکر، یہ تھپڑ تم نے لگایا اسے؟ عرض کرتے ہیں جی آقا میں نے لگایا، تھپڑ میں نے مارا اسے. کیوں مارا؟ میں گزر رہا تھا، انہوں نے میرے اللہ کی شان میں گستاخی کی، اور اس نے کہا کہ مسلمانوں کا خدا غریب ہو گیا کہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے.
مجھ سے اللہ کی شان میں یہ گستاخی برداشت نہ ہوئی تو میں نے تھپڑ لگا دیا اسے۔ یہودی کیا کہنے لگا؟ توبہ 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 توبہ، ہمارا بھی تو خدا وہی ہے، کہاں ہم اللہ کی شان میں گستاخی ایسے کر سکتے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، ہم نہیں کر سکتے، مجھ سے یہ گستاخی ہے، ایسے مجھ پہ الزام ہے، اللہ کی شان میں گستاخی کروں گا تو میرا رب بھی تو وہی ہے، مجھے بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر گواہ ہیں تمہارے پاس، اس بات کی گواہ پیش کر سکتے ہو؟ کیونکہ یا تو گواہ پیش کریں گے، اگر گواہ پیش نہ کر سکے تو دوسرا قسم اٹھائے گا، اور یہودی ویسے بھی قسم کھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں ہر وقت۔ تو آپ نے فرمایا ابو بکر گواہ ہیں؟ صدیق اکبر نے عرض کیا گواہ تو کوئی نہیں، اس جملے کا جو اس نے کہا تھا میرے پاس گواہ تو کوئی نہیں، جو ساتھی بیٹھے تھے وہ اس کے دوست تھے، میرے تو نہیں، وہ گواہی کہاں دیتے ہیں، میرے پاس گواہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر سوچ لو، ورنہ یہاں پر تو عدل ہے، یہاں پر تو عدل ہے، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ اگر گواہ نہ ملے تو پھر اپنا چہرہ پیش کرنا پڑے گا، وہ آپ کو تھپڑ لگائے گا۔ اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی کہ یہودی کا ہاتھ میرے پیغمبر کے یار غار کے چہرے تک آئے، کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیجا، جبریل جلدی جاؤ، میرے محبوب فیصلہ نہ کر پائیں پہلے پہنچو۔ قرآن کریم کی آیت لے کر آ گئے جبریل امین۔ اللہ کے رسول فیصلہ کرنے سے پہلے سن لیں، رب تعالیٰ فرماتے ہیں لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ میرے محبوب رب تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ابو بکر کا گواہ زمین پر کوئی نہیں ہے تو میں رب گواہی دیتا ہوں صدیق سچا ہے، اور میں رب تائید کرتا ہوں کہ گستاخ کو سزا ملنی چاہیے۔ یہ تائید تھی گستاخی پر سزا دینے کی، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ تائید ہے کہ کوئی گستاخی کرے، اب وہ گستاخی اللہ کی ہو یا اللہ کے رسول کی ہو، تو اس کو سزا دینا اس کی رب تعالیٰ نے تائید فرمائی ہے۔ تو اس لیے سنتوں کو اپنانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنانا، یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے آخرت میں اور دنیا میں۔ اسی میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے عزتیں رکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور کامل اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔